اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس اظہر من اللہ۔ یہ سسٹم کو تباہ کرنے کے درپے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، سی پیک بنے۔ یہ وہ غدار جج ہیں جو کہ عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ بن کے عمران کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، عمران کو پی ٹی آئی کو واپس لانا چاہ رہے ہیں۔ پیچھے جو کھربوں ڈالر جو لیے ہوئے انہوں نے ڈنڈا گھسیڑا ہوا ہے نا نیچے سے اور منہ سے نکالا ہوا ہے، اس لیے یہ بے بس ہو کے اب تڑپ رہے ہیں مچھلی کی طرح کہ کس طریقے سے اس کو واپس اقتدار میں لایا جائے تاکہ ہمارے ڈالر بچ سکیں، ورنہ وہ واپس کرنے پڑ جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں جناب کہ کس طرح یہ سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی، اور کس طرح اظہر من اللہ نے ایک تقریر کی، سیاست کی، اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کس طریقے سے انہوں نے اس تقریر میں دہشت گردوں کی حمایت کی، اور جو مسافر جن کو بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے تو شہید کیا گیا، ان کے خون کا سودا کیا اس بندے نے، اور اس کے بعد ابھی تک ڈٹائی سے اپنی کرسی کے ساتھ چمڑا ہوا ہے۔ اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے استعفے کا، اور بنتا بھی ہے، نہیں دیتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے۔ بھرپور مطالبہ ہے عوام کا، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا۔ گورنمنٹ کے پاس اب اختیار بھی ہے، 2/3 اکثریت بھی ہے، اور لعنت ہے ان کی زندگیوں پہ اگر یہ ملک کے لیے کچھ قانون سازی نہ کر سکیں۔ یہ ان ججوں کو اگر یہ نصیحت کا، عبرت کا نشان بنا دینا، یقین جانیے باقی پوری زندگی کے لیے ملک بھی محفوظ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ماشاء اللہ کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ کرپٹ جج ہیں جو کہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، پاکستان بننے سے لے کے آج تک جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں ان کو سپورٹ ان غداروں کی حاصل رہی ہے۔ ان کو اگر نشان عبرت بنا دیا جائے نا، جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آٹومیٹک ملک ترقی کی طرف نکل آئے گا۔ تو آج جناب پیر کا دن ہے اور 8 تاریخ ہے، تو آج نیا سال شروع ہو رہا ہے سپریم کورٹ کا، عدلیہ کا، اور آج کے دن ان غدار ججوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ اس میں فل کورٹ ہوتا ہے نا، اس میں نئے سال کے بتایا جاتا ہے کس طریقے سے ہم عوام کو انصاف دے سکیں، نہیں دے سکتے، کبھی دیا ہی نہیں تو آپ کیا دیں گے، یہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ آتے ہیں اے سی والی گاڑی سے اترتے ہیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے ایک آدھ کیس سنا، اپنے کورٹ روم میں چلے گئے، وہاں پہ بھی اے سی لگا ہوا ہے، چائے شائے پی، گپ شپ لگائی، گاڑی میں بیٹھے واپس گھر روانہ ہو گئے۔ یہ ان کی روٹین ہے، تو کیسے انصاف ملے گا عوام کو؟ اگر دادا کیس کرتا ہے، باپ کیس کرتا ہے، آگے دادا چلاتا ہے باپ کے، دادا کیس کرتا ہے، اس کے بعد باپ چلاتا ہے، اس کے بعد پوتے تک نوبت آ جاتی ہے، انصاف نہیں ملتا۔ یہاں پہ انصاف ملتا نہیں، بکتا ہے، جو پیسے لگاتا ہے اس کے لیے انصاف ہے۔ حتیٰ کہ یقین جانیے میں عرفاً کہہ رہا ہوں، میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں، جو ریڈر ہیں ان ججوں کے، وہ سر عام کہتے ہیں بھائی جج صاحب اتنے پیسے لیں گے، مکاؤ کرو تو تمہارا کیس فوراً لگ جائے گا، ورنہ پھر انتظار کرو 15-20 سال۔ لوگ اپنا گھر بار، اپنی زمینیں بیچ کے اپنے کیس لگواتے ہیں۔
تاریخ دینے کا 500 سے 1000 روپیہ لیا جاتا ہے، صرف تاریخ دینے کا۔ اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ کہاں کہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی جگہ پہ کرپشن ہے تو وہ سیشن کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، سب سے زیادہ سپریم کورٹ میں ہے۔ اور یہ ایک منصوبے کے تحت پھیلائی گئی تھی کہ یہ ملک آگے نہ بڑھ سکے، ترقی نہ کر سکے، لیکن الحمدللہ ملک آگے بھی بڑھ رہا ہے، ترقی بھی کر رہا ہے۔ اور ان ججوں کی کوالیفیکیشن دیکھو، جسٹس جہانگیری کا اب کیس کھل گیا کہ اس کے میٹر کا سرٹیفکیٹ ہی جعلی ہے، اس کے وہ جو کاغذات ہیں وہی جعلی ہیں، سب جعلی کاغذات میں جج بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور جسٹس عائشہ ملک، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یقین جانیے جج بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وکیل بننا، اس نے ایک دن بھی وکالت نہیں کی ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ، پروف کے ساتھ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ وہ مجھے بلائے، میں اس میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس نے ایک دن بھی وکالت کی نہیں ہے، وہ وکیل کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ ایک لا کالج تھا، اس وکیلوں کو بنانے والا کالج تھا، اس کا جو انچارج تھا اس کی وائف تھی بس۔ اور فیض حمید کو نوٹ شوٹ لگا کے نا، فیض حمید میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بہت بڑا گھپلا تھا، بہت بڑا دہشت گرد تھا، بہت بڑا سمجھ لے کہ ڈان تھا، مافیا تھا، جس پہ بڑے سے بڑا ابھی بھی اس کے اندر اتنے اختیارات موجود ہیں کہ دیکھ لیں، اس کا کیس لٹکا ہوا ہے۔ اب آرمی چیف نے تو آ کے نہیں نا اس کو سزا دینی ہے یا کورٹ مارشل کرنا ہے، آگے نظام نے کرنا ہے، نظام میں اس کا اندر سسٹم موجود ہے۔ فیض حمید کا اتنا وہ طاقتور ہو گیا ہوا تھا، وہ تو سر عام پوری ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہڑپ کر جاتا تھا، وہ سر عام لوگوں کو گھروں سے سونا اٹھا لیتا تھا، بندے اٹھا لیتا تھا، وہ تو ایک قسم کا پورے ورلڈ کا ڈان بن گیا ہوا تھا، ملک ریاض سے بھی بہت طاقتور ہو گیا ہوا تھا، اور سب سے بتا لیتا تھا۔ یہ سیاستدانوں سے بھی احمد میر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، یہ سب بتا دیتے رہے ہیں اس کو، اے این پی والے بھی سب، تقریباً سبھی اس کو بتا دیتے رہے ہیں جب وہ آئی ایس آئی کا سربراہ تھا۔ تو اس میں اگر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، اس کو گرفتار کیا ہے، تو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، جنہوں نے اس پہ ہاتھ ڈالا ہے، ورنہ اس کے یہ اتنا طاقتور تھا، اتنا مضبوط تھا کہ کسی جج میں، کسی کورٹ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس پہ ہاتھ ڈال سکے۔ تو اب دیکھیں جناب، آج کے دن وہاں پہ تقاریر ہوں گی، اور آج کے دن ان ججوں نے وہاں پہ منصوبہ بنایا ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو چلنے ہی نہیں دینا۔ یہ خود دعوت دے رہے ہیں کہ کسی طرح مارشل لا لگے۔ میں کہتا ہوں جی، حافظ سید عاصم منیر صاحب مارشل لا لگوا کے اگر مجبوراً لگا، پہلی بات یہ کہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے۔ تو اگر بالفرض انہیں مجبوری میں لگانا بھی پڑ جائے تو سب سے پہلے ان کرپٹ ججوں کو لٹکائیں جو سسٹم کو خراب کر رہے ہیں، سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کھربوں ڈالر جو پکڑے ہوئے ہیں، وہ تو جواب دینا ہے نا پیچھے۔ کیوں جسٹس اظہر من اللہ نے بی ایل اے والوں کی حمایت کی کہ وہ سڑکوں پہ ہیں، بیٹیاں وہ بیٹیاں ہیں، وہ دہشت گرد عورتیں اس کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، یہ ان کا باپ ہو گیا، یہ ان سے بڑا دہشت گرد ہو گیا۔ میں 76 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو ہو نہیں سکتی، تو میرے جیسے ہزاروں اس ملک پہ قربان، پاک فوج پہ قربان۔ فوج ہے تو ملک بھی ہے۔ یہ ان غداروں کی طرف مت دیکھو، یہ ٹاؤٹ ہے عالمی طاقتوں کے۔ یہ آج کے دن بھی اپنے اصلیت ظاہر کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی اوقات ایک ٹکے جتنی نہیں رہی ہے، وہ دھوبی کا وہ کتا بن گیا جو نہ گھاٹ کا نہ گھر کا، یہ حال اس کا ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن ڈٹائی دیکھو، یہ ہے بھی 2 نمبر شاہ ہے، سید نہیں ہے، یہ 2 نمبر شاہ ہے۔ اس کے ابھی یہ جو جتنے بھی جج ہیں ان کے کاغذات چیک کیے جائیں، سب کے سب جعلی۔
जाली निकलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो उसके बाद इन्होंने सिस्टम को रोका हुआ है। कभी खत लिख देते हैं जी अफरीदी साहब को, नर का बच्चा है अफरीदी, खुदा की कसम मैंने ऐसा जज अपनी जिंदगी में नहीं देखा है जो इतनी बहादुरी के साथ इन टाउटों का मुकाबला कर रहा है और कानून के दायरे के अंदर रह के कर रहा है। अब गवर्नमेंट को भी चाहिए ना कि वो एक तो सपोर्ट करे, ऐसा कानून साजी करे कि किसी भी जज को गवर्नमेंट तब्दील कर, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के मुलाजिम है, कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है। सहूलतें तो सबसे सदर वज़ीर आज़म से भी, आर्मी चीफ से भी ज्यादा ले रहे हैं, काम एक टके का नहीं कर रहे हैं, सैलरियां इनकी सबसे ज्यादा हैं। तो इनको तब्दील करने का आइन में मौजूद होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, वज़ीर आज़म के पास होना चाहिए कि किसी भी जज को किसी भी जगह तब्दील किया जा सकता है, या वजारत दाखिला के मातहत कर दिया जाए। किसी भी जज को इंडिया में मौजूद है, वो वहाँ पे किसी भी जज को कहीं पे भी तब्दील कर सकते हैं। ये यहाँ पे तो बदमाश बैठे हुए हैं ना, ये करने ही नहीं दे रहे हैं, कानून बनने ही नहीं दे रहे हैं। ये एक किस्म के जज नहीं है, ये बदमाश हैं, गुंडे हैं, गुंडे। और इनसे बड़े गुंडे वो हैं जो बार कौंसल वाले हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, या वो वकील हैं, पूरे नहीं, सब नहीं, चंद एक वकील जो कि इनके टाउट हैं आगे, जो मुकाऊ करते हैं लोगों के साथ कि जज साहब इतने लेंगे। वो अगर 50 लाख लिया तो 10 लाख खुद रखेगा, 40 लाख आगे जज को दे देगा। ये हाल है। लाहौर में एक जज पकड़ा गया था, क्या हुआ है, उसको बस सस्पेंड कर दिया गया। कितने जज करप्शन साबित होने पे पकड़े गए, क्या हुआ, बस नौकरी से फारग, बस सारा कुछ माफ, तमाम सहूलतें ले रहे हैं बैठे हुए। आज भी वो उनका सिस्टम अंदर ही मौजूद है, आज भी वो पूरी तरह करप्शन में मुलव्वस हैं। कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। अगर मौजूदा गवर्नमेंट ये कानून ना बना सकी इन जजों को कंट्रोल करने का, तो फिर कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, मार्शल का रास्ता रोकना है, तो इन करप्ट जजों को पहले लटका दो। कोई नहीं, 8 है ना अभी, नहीं मेरे ख्याल है 4 रह गए हैं या 6 रह गए हैं, 8 से अभी कम हो गई है तादाद इनकी, 6 मेरे ख्याल रह गए हैं। इन 6 के 6 को लटका दिया जाए ना, यकीन जानिए कि मुल्क साफ हो जाएगा। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, लाहौर हाई कोर्ट में है, जितने भी करप्ट जज हैं इनको लटका दिया जाए ना, तो बाकी निज़ाम ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने करप्शन ख़त्म करनी थी, ये खुद सर से पांव तक लिथड़े हुए हैं करप्शन में, तो इन्होंने क्या ख़त्म करनी है। तो आप देखें कि आम बंदे को इंसाफ नहीं मिलता, उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं। एक बंदे को दो भाई थे, उन्होंने किसी को जख्मी हालत में देखा, उठा के अस्पताल ले गए, सिविल अस्पताल, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने उनको ही पकड़ के मुजरम बना के आगे पेश कर दिया। सेशन से उन्हें सजाए मौत हो गई, हाई कोर्ट से भी उन्हें सजाए मौत हो गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील गई, 18 साल बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो पता चला कि 2 साल पहले उनको सजाए मौत पे लटका अमल कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये तो हाल है हमारी अदलिया का कि बरी कर रहे हैं और पता चल रहा है कि भाई वो तो गरीब दोनों नेकी के करते करते फांसी चढ़ चुके हैं। तो अल्लाह इनको हदायत दे, अगर हदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इनको इनकी नस्लों समेत तबाह व बर्बाद करे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि इन करप्ट जजों ने, करप्ट माफिया ने इस मुल्क की जड़ें तक खोखली कर दी हैं। आज अगर जज ये सही हो जाएं, दुरुस्त लाइन पे आ जाएं, कानून के दायरे में रह के इंसाफ करें, अगर इमरान को सहूलतकारी करनी है तो ठीक है ना, कानून के दायरे में रह के करें। हमें क्या, हमारा कौन सा दुश्मन है वो,
یا ہمارا کون سا نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری چاچے کے پتر ہے یا بلاول، جو اصل صحافی ہوتا ہے نا وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے حق سچ بیان کرنا۔ تو اب آج کل کا ولاگ اس میں پوری تفصیل بتاؤں گا کہ آج عدلیہ کے اندر کیا کچھ گند پھیلایا ہے ان غلیظ ججوں نے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔